قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، سنیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا پیالہ پینا ہے، ہر جاندار نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کتنے کتنے خوبصورت جوان ہوتے ہیں بچے، ابھی جوانی بھرپور جوانی ہوتی ہے، موت لے جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں بوڑھے ماں باپ بچ جاتے ہیں، جوان بچہ چلا جاتا ہے۔ بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ چلے گئے، بچہ بچ گیا، بعض جگہ پر بچہ چلا جاتا ہے، ماں باپ بچ جاتے ہیں۔ اب کل کی بات ہے، ساتھی آئے کہنے صوفی صاحب میری ہمشیرہ ہے، اس کے گھر میں اولاد اللہ نے 13 سال کے بعد بیٹا دیا، لیکن ادھر سے بیٹا پیدا ہوا، ادھر سے ماں دنیا سے چلی گئی۔ کتنی منتیں مرادیں اس نے مانگی ہوں گی، لیکن اللہ بے نیاز ہے نا، غفور الرحیم ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کرنا چاہوں جو کہتے ہیں یار اچھا بعد میں شروع کریں گے نماز، بعد میں قرآن پاک شروع کریں گے، کل جا کے شروع کریں گے، انشاءاللہ میں اب آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، اب کچا پکا ارادہ کرتے رہتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں ساری تفصیل سے بتایا ہے، حدیث پاک سنیں تاکہ بات ہمیں سب، خاص کر وہ لوگ جو کچا پکا ارادہ کرتے ہیں یار کل نماز شروع کر لیں گے، یار اچھا انشاءاللہ کل سے قرآن پاک پڑھیں گے، کل کرتے کئی سال گزر گئے اور نماز کی پابندی نہیں ہوئی، کل کرتے کئی سال گزر گئے اور قرآن نہ پڑھا، کل کرتے کئی سال گزر گئے اور بغض اور کینہ نہیں چھوڑا۔ حدیث پاک سنے تھا، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، فرمایا میں تمہیں قبروں کے پاس جانے سے منع کرتا تھا، اب میں کہتا ہوں کہ زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا میں زاہد بناتی ہے، دنیا کی دولت سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت پہ نہ جایا کرو، لیکن اب میں تمہیں کہتا ہوں تم قبروں کی زیارت پہ جایا کرو۔ جو قبروں کی زیارت کرتا ہے وہ زاہد بنتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک جب اس کو احساس ہوتا ہے نا میں نے بھی مر جانا ہے، میں نے بھی چلا جانا ہے، میں نے بھی اسی جگہ آنا ہے، میرا بھی یہی حال ہوگا، پھر وہ عبادت کرتا ہے، پھر وہ ریاضت کرتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس کو پھر اپنی آخرت یاد آتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبور کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ سنو ذرا، فرمایا کہ قبروں کی زیارت پہ جایا کرو جب کسی کو دفنائیں، یہ بات غور سے سن لیں نہیں تاکہ سمجھ آ جائے، جب کوئی بندہ ہمارا عزیز دنیا سے چلا جائے تو اس کو دفنانے کے بعد کتنی دیر وہاں پہ ٹھہرنا چاہیے؟ فرمایا صحابہ کو کہ اتنی دور ٹھہرو جتنی دیر تک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم نہ کر دیا جائے۔ ان کا کام تھا عربوں کا نا، اونٹ ذبح کرتے تو اس کے بڑے بڑے پیس کر لیتے تھے، اس کے بعد اس کو تقسیم کرتے تھے۔ وہاں رہ کے اپنے اس پیارے کے لیے دعا کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کون ہے ایسا بیٹا جو باپ کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ 2 گھنٹے بیٹھے؟ کون ہے ایسا بھائی جو بھائی کے جانے کے بعد اپنے بھائی کی قبر پہ 2 گھنٹے بیٹھے؟ کون ایسی اولاد ہے؟ یا ہمارے پاکستان کے اندر کتنے ایسے لوگ ہوں گے، شاید لاکھوں میں کوئی ایک نکلے، لاکھوں میں۔ ہاں یہ جو گاؤں ہے نا، جو گاؤں اس سائڈ پہ ابھی بھی یہ رواج ہے کہ لوگ جب انتقال کرتے ہیں قبر پہ دفنانے کے لیے، دفنا کے آ جاتے ہیں تو لوگ وہاں پہ علاقے کی مسجد سے بچوں کو لے کے وہاں بیٹھا کے قرآن پاک پڑھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں وہاں پر، گھر والے عزیز بھی بیٹھتے ہیں۔ لیکن شہروں میں تو یہ رواج رہا ہی نہیں نا، شہروں میں تو جنازے پہ اس لیے جانا ہے، وہ کیا کہے گا میرے باپ کے جنازے پر نہیں آیا تھا، بغیر وضو کے جنازہ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ، وضو کیے نہیں ہوتا، بغیر وضو کے جنازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم زیارت قبور کیا کرو، زیارت قبور سے تمہارے دلوں کے اندر آخرت کی یاد آئے گی۔ آپ جا کے دیکھیں کبھی قبرستان میں ہمارے سے زیادہ خوبصورت، ہمارے سے زیادہ پیسے والے، ہمارے سے زیادہ عزت والے، ہمارے سے زیادہ تعلقات والے، کوئی نام ہی نہیں لیتا ان کا، کوئی پہچانتا ہی نہیں ان کو، بلکہ میں ان میں سے بہت سارے لوگ جو میری آواز سن رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بتا سکتا ہوں جو اپنے باپ کی قبر کا نشان بھول گئے ہوں گے، جو اپنی ماں کی قبر کا نشان بھول گئے ہوں گے۔